نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ القلم، وہ سورت جس میں قلم کا ذکر ہے۔ اور قلم کیا ہے؟ جس سے ہم لکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قلم کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت مشہور ہوئی۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورت نون بھی کہا جاتا ہے، جو مشہور نہیں لیکن اس کا ایک نام نون بھی ہے، کیونکہ اس میں اس کا آغاز حرف مقطعات میں سے نون کے ساتھ ہوتا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ قلم جو ہے، ایک تو وہ قلم ہے جس سے ہم لکھتے ہیں، جیسے اس وقت بھی آپ لوگوں کے ہاتھوں میں قلم ہے، اور ایک وہ قلم ہے جس کے ساتھ لوح محفوظ پر لکھا جاتا ہے، وہ سیکرٹ ٹیبلٹ جو ہے اس پر جو کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو نون والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھ رہے ہیں، یعنی جو وہ جانتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ فرشتے جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں، یعنی فرشتوں کے بارے میں بھی وما یسطرون، لکھنے والے جو ہیں، ہم بھی لکھتے ہیں، فرشتے بھی لکھتے ہیں، اور لوح محفوظ پر بھی لکھا جاتا ہے۔ قلم کی ہمارے دین میں اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، دوسرے لفظوں میں پڑھنے لکھنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی وحی میں ہی قلم کا ذکر کر دیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے، تمہارا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم قلم کے ساتھ ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جو طالب علم ہوتا ہے، جو سیکھنے میں سنجیدہ ہوتا ہے، وہ ضروری باتوں کو لکھ لیتا ہے تاکہ وہ اس کو بھولے نہیں، اور اگر بھول جائے تو وہ دوبارہ ان کو پڑھ سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کو اتنی عزت دی کہ اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے تخلیق کی ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا، لیکن 4 چیزوں کو اللہ نے عزت بخشی اور خود تخلیق کیا۔ ایک عرش، دوسرے قلم، تیسرے آدم علیہ السلام، اور چوتھے جنت عدن۔ سب سے پہلی چیز جس کو بنایا گیا وہ بھی قلم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں۔ آپ نے فرمایا، پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی اور بدی کو، خشک اور تر کو لکھا، سب چیزوں کو اپنے پاس لوح محفوظ میں شمار کر لیا۔ ہر چیز گنی ہوئی، کاؤنٹڈ، ایک نمبر موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً انوینٹری ہوتی ہے کسی آفس کے اندر، ساری چیزیں گن کے کاؤنٹ کر کے لکھ دی جاتی ہیں، جو کچھ بھی ہمارے اسٹور کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا اس سب کو شمار کر لیا، سب لکھا ہوا، اور ہمارے منہ سے بھی کوئی لفظ نہیں نکلتا، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور وہ بھی گنا جائے گا کہ کون سا لفظ کتنی دفعہ بولا، سچ کتنا بولا، جھوٹ کتنا بولا، نیکی کی بات کتنی دفعہ بتائی، اینڈ سو آن۔ تو نامہ اعمال ہمارے قلم سے لکھے جا رہے ہیں۔ اور قلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ النجم لکھی گئی، جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ نے خود سجدہ کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی سجدہ کیا، اور قلم دوات نے بھی سجدہ کیا، وہ بھی جھک گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قلم کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی مجنون نہیں ہیں، کیونکہ اہل مکہ آپ کو مجنون کہتے تھے کہ یہ کیا آپ نے ایک نئی بات نکال لی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تسلی دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ
اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے کوئی مجنون نہیں ہے۔ اہل مکہ جو آپ کو مجنون سمجھتے تھے وہ خود جنون کا شکار تھے، خود ناسمجھ تھے کہ وہ آپ کے پیغام کو سمجھ نہیں سکے۔ آپ دیکھیے کہ جس شخص پر پہلی وحی کے الفاظ یہ ہوں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ تخلیق کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ یہ آج کی سائنس نے انکشاف کیا کہ انسان اپنی تخلیق کے ابتدائی مرحلے میں کیسا ہوتا ہے۔ تو قلم جو ہے یہ علم کا، نالج کا سمبل ہے، اور جس شخص کے پاس نالج ہوتا ہے اس کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ وہ بے وقوف ہے تو یہ کہنے والا بے وقوف ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا کیا گیا جو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا، تو بھلا آپ کیسے مجنون ہو سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو گواہ بنایا کہ یہ لکھنے والے جو لکھ رہے ہیں اور یہ پیغمبر جو کچھ بتا رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مجنون نہیں ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ واقعی آپ مجنون نہیں تھے، جو کچھ آپ نے پیش کیا اس نے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اہل مکہ کے کچھ لوگ جو ناسمجھ تھے جب وہ آپ کو مجنون کہتے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قبیلہ ازد شنوء ایک قبیلے کا نام تھا، اس کا ایک شخص ضماد اس کا نام تھا، وہ مکہ آیا اور وہ مشہور تھا جنون، عصیب اور جادو جن وغیرہ کے لیے جھاڑ پھونک کرتا تھا۔ تو مکہ کے بے وقوفوں کو کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس آدمی کا علاج کرتا ہوں، مجھے لے چلو، میں کوئی جھاڑ پھونک کروں گا تو اس کی دیوانگی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کو تو کوئی دیوانگی تھی ہی نہیں۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ اے محمد، میں جنوں وغیرہ کے لیے جھاڑ پھونک کرتا ہوں اور اللہ جس سے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دیتا ہے، تو آپ کیا اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ آپ نے یہ سارا خطبہ پڑھا ان کلمات کو آخر تک، تو ضماد بڑا حیران ہوا، کہنے لگا ان کلمات کو دوبارہ سنائیے مجھے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھ کے سنایا۔ اس نے کہا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، جادوگروں کا کلام سنا ہے، شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن آپ کے کلام کی طرح کا کوئی کلام نہیں سنا، یہ تو سمندر کی بلاغت تک پہنچ گیا۔ تو ضماد نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ تو جو آپ کا علاج کرنے آیا تھا وہ خود مسلمان ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری طرف سے قوم کے اسلام پر بھی تمہاری بیعت لیتا ہوں۔ اس نے کہا اپنی قوم کے اسلام پر بھی بیعت کرتا ہوں۔ تو بہرحال پھر اس کی قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کی بات کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا آپ سے پہلے پیغمبروں نے کی یا آپ کے بعد آج اگر ہم لوگ بھی کرتے ہیں، تو اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا دماغ چل گیا ہے، یہ کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو زمانے کے فلو کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ لیکن ان باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، دین کو سمجھ کر جو تعلیم ہمارے دین نے دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا کہ جو کسی اور کو نہیں ملا اور جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی شخص اللہ کا یہ پیغام دوسروں کو دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، وہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورۃ التین میں آتا ہے نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تو ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والے کے لیے وعدہ ہے کہ اس کا اجر بے حساب ہوگا، اور پھر اس پر کوئی احسان نہیں جتلایا جائے گا، اس کا اجر کبھی منقطع نہیں ہوگا، اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوگی. یعنی دنیا میں انسان کو کسی بھی کام پر جو اجر ملتا ہے وہ نپا تلا ہوتا ہے. مثلاً آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کی سیلری اسمال ڈیجٹس تک ڈیفائنڈ ہوتی ہے کہ اتنی ملے گی، اینوئل اتنی ہوگی، منتھلی اتنی ہوگی، ویکلی اتنی ہوگی، تو اتنی ہی ملتی ہے. وہ آپ کو زیادہ نہیں دیتے اللہ یہ کہ کوئی بونس وغیرہ ہو، اور مہینے کے آخر تک وہ سیلری ختم بھی ہو جاتی. آپ کا بزنس ہو، آپ کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز دنیا میں پائیدار نہیں ہے. مال کو عربی میں مالا یمیل و میل سے کہتے ہیں ڈھل جانے والی چیز. یہ مال ہاتھوں کی بیل ہوتی ہے اور نکل جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں موتیوں کے 1000 محلات ہیں. آپ سوچئے ایک محل بھی اگر ہو تو اس کو وزٹ کرنا، اس کو دیکھنا، بالنا اور اس کی ساری چیزوں کو انجوائے کرنا، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے مفتوحہ علاقے پیش کیے گئے تو میں بڑا خوش ہوا کہ میری امت اتنے بڑی زمین پر اپنی حکومت قائم کرے گی. obviously آپ خوش ہو گئے کہ میں جو پیغام لے کر آیا وہ اتنی دنیا تک پہنچ جائے گا. یعنی دنیا کا اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے جو کام کیا وہ دنیا کے اس حصے تک پھیل جائے گا تو آپ بڑے خوش ہوں گے، آپ کو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فَتَرْضَىٰ، خوش ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جنت میں موتیوں کے 1000 محلات دیے جن کی مٹی کستوری کی ہے، اور ہر ایک محل میں وہی کچھ ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے. یعنی دو بھی سملر نہیں ہے، ہر ایک کے اندر ایک نئی ویرائٹی. پوری دنیا کے محلات کو جمع کر لیا جائے تو شاید 1000 نہ بنے، اور پھر ان کے اندر جو فرق ہے وہ بھی کوئی خاص نہیں ہوگا. عموماً ایک دوسرے کی نقل اتار کے چیزیں تیار کر لی جاتی ہیں. اور پھر فرمایا یہ آپ کو مجنون کہنے والے غلط کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. یعنی مجنون کا تو اخلاق بیچارے کا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ آپ کا اخلاق کتنا بڑا ہے. اگر ان کو نظر نہیں آتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی دیتا ہے. تو یاد رکھیے جو کام انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اگر وہ قبول ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو اکنالج نہیں کرتے، لوگ آپ کو الٹا ہی سمجھتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ پر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. لیکن اگر آپ نے رب کی رضا کے لیے کسی کی مدد کی ہے، کسی کو اسمائل دی ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو لوگوں کی باتوں پر یا لوگوں کے جوابی رویے پر بد دل نہ ہو، کرتے جائیں کیونکہ رب دیکھ رہا ہے. اور اگر وہاں سے گواہی آئی کہ تم پاس ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے اور تم سب سے اچھے اخلاق پر ہو تو بات ہی ختم. یعنی ساری دنیا کے سرٹیفکیٹ اور اکنالجمنٹ ایک طرف، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمانا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں، اس سے بڑی گواہی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمیشہ یہ سامنے رکھیے کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے، جس سے وہ راضی ہو جائے. دنیا میں کوئی کیا کہتا ہے ڈزنٹ میٹر. تو آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ وہ کیا اخلاق تھا جس کو بلند ترین اخلاق کہا گیا؟ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا. یعنی قرآن میں موجود آداب اور اخلاق کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری آپ پر پوری اترتی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کا مزاج بڑا کریمانہ تھا، بہت
بہت خوبصورت مزاج تھا کہ جس میں کوئی جلد بازی نہیں تھی اور جس میں کسی قسم کی ناپسندیدہ حرکات نہیں تھی. اصل میں خلق کہتے ہیں وہ آداب اور مینرز جو انسان اپنے نفس پر اختیار کرتا ہے، وہ طبیعت جو مشقت کر کے اختیار کی جاتی ہے. یعنی اچھے اخلاق ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتے، ان پر اپنے نفس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. یعنی کوئی آپ سے ناپسندیدہ بات کرتا ہے، آپ جھٹ سے اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں کیونکہ آپ اسی پر ٹرینڈ ہوئے ہیں. آپ نے بچپن سے یہی دیکھا اور سنا ہے، دوسرے ایسے ہی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں کر رہی میں، تو پھر آپ اپنے آپ کو واپس کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس کا رسپانس ایسے نہیں، ایسا کرنا ہے. تو اس کے لیے انسان کو تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اخلاق جو ہے وہ انسان کی باطنی صورت ہے، رائٹ. یعنی جس طرح انسان کی ظاہری ایک شکل ہے، ہمارا ناک کیسا ہے، ہماری آنکھیں کیسی ہیں، ہمارے ہونٹ کیسے ہیں، ہمارے بال کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو خوبصورت بناتی ہیں. تو اسی طرح انسان کے اندر کو بھی ایک چیز خوبصورت بناتی ہے، اور وہ اس کا اخلاق، اس کی عادات ہیں جس کے مطابق انسان ریئیکٹ کرتا ہے. یعنی آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ سوچتے نہیں، یا آپ ٹائم نہیں لیتے، آپ فوراً جواب دیتے ہیں، یا ہاتھ سے کوئی ایکشن کر دیتے ہیں، یا ناک سے، یا بھویں چڑھا لیتے ہیں، یا ماتھے پہ بل ڈال لیتے ہیں. تو وہ اتنا انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے جو دراصل آپ کے اندر کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اصل میں کیا ہیں. اخلاق کسی مصنوعی ایکشن کا نام نہیں ہے، یا اوپر سے کچھ باتیں کرنے کا نہیں. وہ آپ کے اندر کی تصویر ہے جو کسی کے عمل کے جواب میں سامنے آ جاتی، باہر نظر آ جاتی ہے. نفس کی پختہ حالت ہے، پختہ عادات ہے، طبعی مزاج ہے. کچھ لوگوں کو مثلاً چھوٹی چھوٹی چیز بھڑکا دیتی ہے، اور کچھ لوگ بڑی بڑی باتوں پر کچھ بھی نہیں ریئیکٹ کرتے. کچھ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بزدل بنا دیتی ہیں اور وہ گھبرا اٹھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ بہت بڑی آواز بھی سن کر نہیں گھبراتے. اب اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے کہ مدینہ میں ایک دفعہ کچھ ایسی ہی آواز آئی تو لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر چلے گئے اور جا کر انہوں نے سارا راؤنڈ لیا اور دیکھا. یعنی آپ بزدل نہیں تھے، آپ بخیل نہیں تھے، آپ جلدی گھبراتے نہیں تھے، جلد غصے میں نہیں آتے تھے، غصے کا اظہار اس طرح نہیں کرتے تھے. تو یاد رکھیے کہ اخلاق کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بائی نیچر انسان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی. کچھ لوگ بہت ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت ہاٹ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں، کچھ لوگ دھیمے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جلد باز ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو بائی نیچر مشکل نہیں ہوتی کہ وہ اچھا ریئیکٹ کرے کسی کے بات کے جواب میں، لیکن کچھ لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر انہیں محنت کر کے اپنے اندر اچھی عادتیں لانی پڑتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اچھے اخلاق سے انسان کے ایمان کی تکمیل ہوتی، ایمان کامل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے، مکمل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. تو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی پودے کے پھول بھی ہوں اور جڑیں بھی ہوں، تو ایمان جڑیں ہیں اور اخلاق پھول ہیں. اگر جڑیں خشک ہو جائیں تو پھول نہیں کھلا کرتے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ایمان نہیں انسان کے اندر تو اس کا اخلاق اچھا ہو نہیں سکتا. اگر ہوگا بھی نا تو وہ صرف ظاہری اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہوگا، جو ایک جگہ تو نظر آئے گا، دوسری جگہ نظر نہیں آئے گا. کچھ لوگ گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر جاؤ تو شیطان سے بھی بدترین، یعنی ان کے بیوی بچے یا ان کے گھر والے جو ہیں وہ ان سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن باہر سب ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے باہر لبادہ اوڑا. جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو اچھے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، اور گھر میں واپس آ کے پھر نائٹ سوٹ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگوں کا اخلاق گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے،
اور باہر وہ لبادہ اوڑھ کے اچھا سا چلے جاتے ہیں. تو یہ حقیقی اخلاق نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اسی اخلاق کی قیمت ہے جو ایمان کی جڑ سے پھوٹتا ہے. پھر یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. اسلام کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ اچھا وہ شخص ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. سب سے افضل عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز اور آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر. یعنی نماز کے بعد، نماز آبویسلی سب سے اہم کام ہے، لیکن اس کے بعد جب لوگوں سے معاملہ ہو تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہو، اور اگر لوگ آپس میں لڑے جھگڑے ہوں تو ان کے درمیان صلح کرا دی جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ دار اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی ایسا شخص جو دن کو روزہ رکھے رات بھر کھڑا رہے، اور دوسرا شخص جو اچھے اخلاق سے لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی مشکلات آسان کرتا ہے، ان کے لیے کمفرٹ کا باعث ہوتا ہے، سکون کا باعث ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب لوگ جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگ وہ ہوں گے جو سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے. ان کو سب سے قریب جگہ ملے گی، سب سے آگے جگہ ملے گی. یعنی دنیا میں تو ایک شخص جو بد اخلاق ہو زور زبردستی کر کے آگے نکل سکتا ہے، لیکن وہاں نہیں نکل سکتا. بہترین امتی وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. پھر اسی طرح سب سے بہتر وہ لوگ جن کی عمر لمبی ہو اور اخلاق سب سے اچھا ہو. میزان میں سب سے بھاری نیکی، مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا، اور اچھے اخلاق والوں کے لیے خوبصورت گھر ہوں گے جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک سائڈ پر محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اور جنت کے درمیان میں ایک محل کا جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور جنت کے اعلیٰ منازل میں ایک محل کا جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے. سب سے اوپر بلند مقام، لیکن اس کے لیے اچھا ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ ٹاپ کلاس لوگ ہوں گے نا جن کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے تو پھر ان کو ٹاپ پر ہی رکھا جائے گا، سب سے الگ اوپر ہی رکھا جائے گا، اسپیشل VIP ہوگی. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے بہترین اخلاق تھا، اور آپ آئے بھی اسی لیے دنیا میں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کریں. تو ہمارا دین کا ظاہری حصہ دراصل کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. پچھلی کتابوں میں بھی آپ کے اچھے اخلاق کا ذکر ہے، یعنی آخری نبی کے اچھے اخلاق کا، اور اس میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا. اور اس میں خصوصی طور پر آپ کے جو اخلاق کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو نہیں کرتے تھے، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی بدتمیزی بد اخلاقی کی بات نہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے. تو شور ہنگامہ کرنا بھی بد اخلاقی کا ایک حصہ ہے. زور زور سے بولنا، زور زور سے ہنسنا دوسروں کی اذیت کا باعث بن جاتا ہے. زور زور سے آوازیں کسنا دوسروں کو، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ کا اخلاق کیا تھا کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، یعنی کوئی برا کرے تو جواب میں برا نہیں کرتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے. آپ کے ساتھ ہی آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے تھے. یعنی اچھا اخلاق اس کا ہے جس کے دوست احباب اس کی گواہی دیتے ہوں. خادم اور بچے آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے تھے. جیسے حضرت انس کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال آپ کے ساتھ رہا، آپ نے کبھی مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو یوں نہیں کہا کہ تم نے ایسے کیوں کیا،
اور جو میں نے چھوڑ دیا آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ تم نے کیوں نہیں کیا یا ایسا کیوں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے لیے دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہیں. نماز کے آغاز میں بھی اچھے اخلاق کی دعا ہے اور نماز کے بعد میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو بہترین کریں. اس کے لیے پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ آپ اخلاق کے بارے میں، اخلاق کریمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے بارے میں کوئی کتاب اپنے زیر مطالعہ رکھیں. سال میں ایک دفعہ سیرت کی کوئی کتاب پڑھنا، حدیث کی کوئی کتاب پڑھنا آپ کے اخلاق کو اچھا کر دے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے. بعض اوقات ہم قرآن کا ترجمہ بھی جان لیتے ہیں، تفسیر بھی جان لیتے ہیں، لیکن وہ عمل میں لانا ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے لائیں. تو وہ عمل میں کون لایا؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس لیے جب آپ گول سیٹنگ کریں، مثلا نیا سال شروع ہوتا ہے یا سمر کے بعد نیا سال ایک طرح سے بچوں کا اسکول کا شروع ہوتا ہے، تو اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی گول سیٹنگ کریں کہ بیٹا اس سال ہم مثلا سورۃ الملک یاد کر لیں گے، ترجمے سے کریں گے، تفسیر سے کریں گے، اس کے اندر جو عمل کی باتیں ہیں وہ عمل کر لیں گے، اس کو حفظ کر لیں گے. پھر اسی طرح حدیث میں فلاں کتاب پڑھیں گے، اس سال کے اندر ہم نے مکمل کرنی ہے. اسی طرح اور بھی جو چیزیں آپ کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب انسان اپنا کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے نا تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اگر سیٹ نہ کرے تو پھر اچھا آج کرتے کل کرتے کر لیں گے ہوتا نہیں ہے. تو یاد رکھیے اچھے اخلاق ہو نہیں سکتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، حدیث کا علم نہ ہو بندے کو. اور یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ 2-4 دن میں ایک کتاب پڑھی رکھی اور کہا مجھے پتہ چل گیا آپ کیسے تھے، یہ نہیں کافی، بلکہ کنٹینیوسلی تھوڑا تھوڑا روز، تھوڑا تھوڑا، اور اس کو اس طرح آئینہ جیسے روز دیکھتے نا اپنی شکل، ایسے ہی ہم نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی شکل دیکھنی ہے کہ کیا ہم میں بھی یہ چیزیں ہیں، ہم بھی اس طرح کے معاملے کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پھر فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے. یعنی آپ بھی دیکھ لیں گے کہ آپ کا انجام اور آپ کا مقام اور آپ کا مشن کہاں تک پہنچتا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں گے جو آپ کو مجنون کہتے ہیں کہ یہ کس قدر ناکام ہونے والے ہیں. اور آپ فکر نہیں کریں ان کی باتوں کی، جلد ہی ان کو حق و باطل کا فرق سمجھ آ جائے گا. دنیا میں بھی جان لیں گے اور قیامت کے دن تو پتہ چل ہی جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون نہیں تھا. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے مفتون یا مجنون کون ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، کون فتنے میں ہے، یا کس کو عذاب ملنے والا ہے. مفتون کے یہ سارے معنی ہیں. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے. یہ جو آپ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، دین کو جھٹلا رہے ہیں، آپ ان کی بات نہ سنیں. یعنی اصل میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ایک رہنما ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان سے پریشان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، تسلی دی جاتی ہے، اور آپ کو پورا یقین، کانفیڈنس دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے والا. وہ تو پہلے ہی دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. لیکن وقتی طور پہ مخالفتیں تو بہت ہوئی، تو اس سے آپ گھبرائے بھی. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بس انتظار کریں، اپنا اخلاق کے ساتھ کام کرتے جائیں، آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کہ کامیابی کس کی ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کی باتوں میں نہ آئیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کمزوری دکھائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، آپ ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے. یہ جو مخالفت میں بہت طاقت لگا رہے ہیں، یہ خود اس سے تنگ ہے کہ ہم اس سے نکل آئیں. لیکن اب چونکہ انا کا مسئلہ ہے تو آپ فکر نہیں کریں، اور آپ نے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا، اس میں نرمی نہیں دکھانی. اور پھر مداحنت کا اصل معنی ہوتا ہے دشمن کے ساتھ رواداری کرنا. یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رواداری کریں
تو یہ بھی پھر جواب میں ٹھیک ہو جائیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اب آپ کو کچھ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ آپ نے جھوٹوں کی بات نہیں ماننی اور کسی قسمیں کھانے والے حقیر شخص کی اطاعت نہیں کرنی. حلاف جھوٹی قسمیں کھانے والا. اور مہین بھی وہی ہوتا ہے جو بہت جھوٹ بولنے والا ہو، کمزور دل والا، بہت شر پھیلانے والا، باطل پر عمل پیرا ہونے والا، قسم توڑنے کو معمولی سمجھنے والا. یعنی جس کا یہ اخلاق ہو آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، بات بات پہ قسم کھانا. یہاں جھوٹی قسم کھانے کی مذمت بھی کی جا رہی ہے. کچھ لوگ خرید و فروخت میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. پھر جھوٹی قسمیں کھانے سے مال کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم نہیں کھانی چاہیے، اس کے لیے وعید آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اور عورت اس منبر کے قریب جھوٹی قسم کھائے اگرچہ ایک تر مسواکی کے بارے میں کیوں نہ ہو اس کے لیے آگ واجب ہو گئی. یعنی جھوٹی قسم کھانے کا اتنا بڑا گناہ ہے. پھر کسی کے دباؤ میں آ کے قسم نہیں کھانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی دباؤ میں آ کے جان بوجھ کے یا انجانے میں جھوٹی قسم کھا لے تو چاہیے کہ اس کے سبب وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی بعض اوقات لوگ جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں، کوئی ان کو مجبور کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو ابھی تو جان چھڑاؤ، ہم نہیں مانتے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپ نے کام نہیں کیا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے کیا، کھاؤ قسم. تو اس میں بھی پریشر میں نہیں آنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے. اگر کبھی قسم کھا لے انسان تو اس کا کفارہ دے، اور وہ صدقے کی صورت میں. صرف اللہ کے نام کی ہی قسم کھانی چاہیے اور اللہ کے نام پہ کھائی گئی قسم کو پورا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قسم کھاتے تھے لا ومقلب القلوب، نہیں دلوں کے پھیرنے والے کی قسم. پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ قسم نہیں کھانی چاہیے، صرف اللہ کے نام کی قسم ہونی چاہیے. اور یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے. کہتے کہ وہ ولید بن مغیرہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کرتا تھا اور بہت انفلوئنشل تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، اس کے تو بہت بیڈ ٹریٹس ہیں. وہ حماز مشاء بنمیم، حماز بہت طعن و تشنیع کرنے والا. اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی بات کی گئی اور اس کے بعد آپ کے دشمنوں کی بد اخلاقی کی بات کی گئی کہ کیسے کیسے بد اخلاق ہیں. حماز ہیں، یعنی یہ حماز ہے جو طعن و تشنیع کرتا ہے، طعنے دیتا ہے، غیبت کرتا ہے. مشاء بنمیم، باتیں ادھر ادھر پھیلاتا ہے، جھوٹ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے والا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ انڈائریکٹلی تانا دینے کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید میں آتا ہے بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، عیب نکالنے والے کے لیے. یعنی دوسروں میں عیب نہ چنتے رہیں، دوسروں کو تانے نہ دیں. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں بھی آتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو. یعنی آپس میں ایک دوسروں کو تانا کب ہوتا ہے؟ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمزوری ہو کسی میں، تو اس کو اس غلطی کا احساس دلاتے رہنا اور برا بھلا کہتے رہنا. حدیث میں آتا ہے مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گو اور بےہودہ نہیں ہوتا. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بدلے کے طور پر بھی تانا نہیں دینا چاہیے. یعنی اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے تو آپ کہیں گے تم ہوگے، تمہارا فلاں اور فلاں ہوگا، جواب بھی نہیں دینا چاہیے تانے کا. پھر کسی کے عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جب تک عیب نہ پتا ہو تو تانا کہاں سے دیں گے. پھر یہاں چغل خور بتایا گیا ولید بن مغیرہ کو. تو ہمارے دین میں چغلی کی بھی مذمت ہے. چغلی کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص تک ایسی بات پہنچانا جس سے دو لوگوں کے تعلقات بگڑ جائیں، دوستوں میں پھوٹ پڑ جائے، لوگوں کو لڑانا. بعض لوگ ہوتے تو پتا فلاں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا. سنتے اس شخص کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے، اچھا اتنا دھوکے باز، میرے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، اور وہ پلٹ کے اس کے ساتھ لڑنے پہنچ جاتا.
تو اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا ہے. ایسے بندے بدترین بندے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت سرکش قسم کے لوگ ہیں. حدیث میں آتا ہے جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، ورنہ وہ تو وہاں بھی عادت سے باز نہیں آئے گا اور لوگوں کو لڑاتا رہے گا. قبر کا عذاب چغل خوری سے ہوتا ہے. آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں 2 قبریں تھیں اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑی بات سے نہیں ہو رہا. ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. مناع للخیر معتد اثیم، بہت زیادہ خیر کو روکنے والا، یعنی نیکی کے کاموں سے دوسروں کو روکنے والا، لوگوں کے حقوق سے روکنے والا، اسلام سے روکنے والا، بھلائی کی بات سے روکنے والا. معتد حد سے بڑا ہوا، اثیم گناہگار ہے. اتل بعد ذلک زنیم، اتل کے عربی زبان میں 8 معنی ہیں. ایک معنی ہے بد زبان، فحش گوئی کرنے والا. دوسرا معنی ہے وہ شخص جو کفر میں بہت پکا ہو. تیسرا بھاری بھرکم جسم والا. چوتھا ہے سخت طبیعت والا. پانچواں ہے مضبوط جوڑ والا. چھٹا ہے بغاوت کرنے والا. ساتواں ہے لوگوں کو سزا دینے والا. اور 8واں ہے بد زبان. اور عمومی طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ ذلیل، ظلم کرنے والا، بد زبان انسان جو اپنے بغض اور کینے کی وجہ سے پہچانا جائے. اکھڑ مزاج جس کو کہتے ہیں. ان کان ذا مال و بنین، اس وجہ سے کہ وہ مال اور بیٹوں والا، اس لیے یہ بد اخلاقی برتتا ہے. یہ عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کی عادتیں بتائی جا رہی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ان میں سے کوئی نہ کوئی عادت مسلمان معاشرے کے اندر بھی ون وے اور دی ادر پائی جاتی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت، ان عادتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اور عموماً یہ عادتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا بہت دے دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں، اب میرے پاس بہت عقل آ گئی ہے اور میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں اور دوسرے ہی سب بے وقوف ہیں. اور وہ کبھی اس میں کوئی برائی چنتا ہے، کبھی اس میں کچھ چنتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنے مال اور اولاد کی کامیابی کی وجہ سے اکڑنا اور بگڑنا نہیں چاہیے. میں نہیں کہتی کہ سب لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ جو تکبر کا مزاج ہے، اکڑ پن کا مزاج ہے، وہ دنیاوی کامیابیوں کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے کہ انسان دوسرے کو پھر کچھ نہیں سمجھتا. تو جب اللہ تعالیٰ کوئی ترقی دے، کوئی نعمت دے تو انسان کو اور جھک جانا چاہیے. جیسے پھلدار درخت جھک جاتا ہے، ایسے ہی جب انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ جھکنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تھا اور وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو کس طرح جھکے ہوئے تھے، اتنا زیادہ جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی ٹھوڑی جو تھی وہ اونٹ کی جو لکڑی ہوتی ہے بیچ کی اس کو لگ رہی تھی. انتہائی عاجزی کے ساتھ، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی بھی ایسی باتیں زبان سے نہیں نکال رہے تھے جس میں دوسرے کو بلٹل کریں. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عوام تو عوام، ہمارے جو لیڈرز ہیں بعض اوقات وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کس طرح قوم کو بد اخلاقی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، باطل کہانیاں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، یعنی قیامت کے دن اس کی ناک پر کالا داغ ہوگا، اس کی ناک پر ضرب لگائی جائے گی، زخم لگایا جائے گا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ بری باتوں کے ذریعے اس کے ذکر کو مشہور کیا جائے گا، یعنی یہ جو اس کے بد اخلاقی بتائی جا رہی ہے اس سے اس کی رسوائی اور بے عزتی ہوگی، ناک کٹے گی. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین.
الرحيم. بے شک اہل مکہ کی ہم نے اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ صبح سویرے باغ کا پھل ضرور کاٹ لیں گے. تو مکہ والوں کی کیسے آزمائش ہوئی؟ بھوک کے ذریعے. بدر کے دن بھی آزمائش ہوئی. کہا جاتا ہے کہ یہ باغ حبشہ کا ایک باغ تھا جو بڑا مشہور ہوا، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بوڑھے شخص کا باغ تھا، اس کے کئی بیٹے تھے. وہ بوڑھا شخص جو تھا وہ اپنے باغ میں سے صرف اتنا بچا کے رکھتا تھا جو اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہوتا اور باقی سب صدقہ کر دیتا تھا. تو اس کے بیٹے بہت چڑھتے تھے اس بات سے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ کچھ رکھتا ہی نہیں، سب دے دیتا اوروں کو. تو ہوا یہ کہ اس کا باپ فوت ہو گیا، یعنی ان کا باپ فوت ہو گیا تو باغ کس کے حصے میں آیا؟ بچوں کے حصے میں. انہوں نے کہا ہم اس کے مالک بن گئے تو ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے. اب یہ ہے کہ جب وراثت میں ان کو یہ باغ ملا اور پہلی دفعہ پھل آیا تو انہوں نے کہا کہ قسم سے ہم صبح سویرے پھل کاٹ لائیں گے، کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیں گے اور فقیروں مسکینوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے. اور انہوں نے اس طرح قسم کھائی کہ جیسے سب کچھ ان کے کنٹرول میں. ولا یستثنون، اور وہ کسی کو مستثنا ہی نہیں کر رہے تھے، کوئی دوسری بات ہی نہیں کر رہے تھے، انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے. اب کیا ہوا؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. رات کو سو ہی رہے تھے ابھی کہ ایک بلا ان کے اس باغ پہ پھر گئی، پھرنے والا پھر گیا، یعنی رب کا فیصلہ آ گیا، رب کی طرف سے عذاب آ گیا اور وہ سو رہے تھے، ان کو خبر بھی نہیں تھی. فاصبحت كالصريم، تو وہ صبح سویرے سیاہ رات کی طرح ہو، یعنی اس طرح ہو گیا گویا اندھیری رات کی طرح ہو گیا. کٹی ہوئی کھیتی، جلی ہوئی کھیتی، کچھ بھی نہیں بچا اس میں سے. فتنادوا مصبحین، تو وہ ایک دوسروں کو آوازیں دینے لگے. اب وہ وہاں جلا پڑا ہے اور یہ گھر میں تیاری کر رہے، جلدی نکلو، فوراً نکلو، چلو چلو باغ کی طرف چلو، صبح ہو رہی ہے، دیر نہ ہو جائے، مسکین نہ آ جائیں. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. کیا آوازیں دے رہے تھے؟ صبح سویرے نکل چلو اپنی کھیتی کی طرف اگر تم کاٹنے والے ہو، یعنی اگر واقعی تمہارا ارادہ ہے کہ سارا پھل خود ہی سمیٹ لاؤ تو پھر جلدی کرو. فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر وہ نکل کھڑے ہوئے اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے. کیوں چپکے چپکے کر رہے تھے؟ کسی کو آواز نہ آئے کہ وہ جا رہے ہیں تو کوئی پیچھے نہ چل پڑے، یعنی چپ چپ کے جا رہے تھے کہ کسی کو ہم نے کچھ نہیں دینا. اور انہوں نے اپنا ارادہ بھی پوشیدہ رکھا ہوا تھا اور خود کو بھی چھپا رہے تھے اور ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کر رہے تھے. وغدوا على حرد قادرين. اور وہ صبح سویرے غصے کے ساتھ نکلے، اس حال میں کہ اپنے آپ کو قادر سمجھ رہے تھے، بڑے سیریس ہو کے، خیر سے روکنے والے اور حریص ہو کر کہ سارا باغ خود ہی لے کر آئیں گے اور مسکین کو کچھ بھی نہیں دیں گے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب انہوں نے وہ باغ دیکھا تو کہنے لگے اوہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہمارا باغ نہیں. بل نحن محرومون، نہیں بات یہ ہے کہ ہم تو محروم رہ گئے. تو سارا باغ ہی جلا پڑا، سب کچھ ہی ملیا میں، سب کچھ ختم ہو گیا. نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ان میں سے جو درمیانہ تھا یا معتدل مزاج والا تھا یا ان میں سے جو سب سے بہتر تھا، عقل مند تھا، وہ کہنے لگا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو، نعمت کو یاد رکھو. تو اس پر باقیوں کو ہوش آ گئی. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها
إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. تو اس وقت انہوں نے وہی آیت پڑھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی. یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے تو یہی آیت پڑھنی چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم غصے میں آ کے کوئی زبان سے ایسی بات نکال جاتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. کبھی کوئی شیخی بگاڑ جاتے ہیں, کبھی دوسروں کو حقیر سمجھ جاتے ہیں یا کچھ, تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں اب دیکھو تم یہ کہتے تھے دوسروں کو, اب یہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ایسی مشکلات یا مصیبتیں جب آئیں تو کیا پڑھا جائے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ یا اللہ تو پاک ہے میں ہی ظالم ہوں. انہوں نے بھی یہ کہا قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین, پاک ہے ہمارا رب ہم ہی ظالم ہیں, ہماری غلطی. یہ ان کی اچھی بات ہے کہ اپنی غلطی مان گئے. اب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ, اب وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, بلیم کرنے لگے, تمہاری وجہ سے یہ ہوا, نہیں تم نے یہ کہا تھا, تم نے کیوں پھر میری ہاں میں ہاں ملائی تھی, وغیرہ وغیرہ. قالوا یا ویلنا, سب کہنے لگے ہے افسوس ہم پر, ہلاکت ہماری, انا کنا طاغین, ہم ہی سرکش تھے, ہماری ہی غلطی تھی, لیکن ہوپ فل تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها, امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا. یعنی انتہائی تکلیف کے موقع پر بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اچھی امید رکھنی چاہیے. انا الى ربنا راغبون, ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں, اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں. وہ سب کچھ دینے پہ قادر ہے, وہ ہمیں معاف بھی کر دے گا اور اس سے بہتر باغ بھی عطا کر دے گا. کذالک العذاب, ایسا ہوتا ہے عذاب, اس کو کہتے ہیں عذاب. جب لوگ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں لے لیتا ہے. پھر انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نعمت لوٹا دیتا ہے, پہلے سے بھی بہتر عطا کرتا ہے. دنیا میں توبہ کے مواقع ہیں, دنیا میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, لیکن آخرت میں پھر پلٹنے کا مقام نہیں ہوگا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش وہ جانتے ہوتے. تو یہاں بنیادی طور پر یہ جو واقعہ یا قصہ سنایا گیا ہے, اس میں بخیلی کی مذمت کی گئی, بخل کی, سٹنجینس کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں, نہ خود خرچ کرتے ہیں کسی پر, نہ خود کسی کا بھلا کرتے ہیں, اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں, اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. کیوں چھپاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو مانگنے آ جائیں گے, ہم سے کچھ تقاضا کر لیں گے. اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تھوڑ دلا انسان جو ہے, قرآن نے اس کی مذمت کی ہے, چھوٹے دل والا, تنگ دل والا. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے, یعنی یہ انسان کی ویکنس ہے. ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں بخل ہوتا ہے. جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے. تکلیف ہوتی ہے سب کو سناتا ہے, جب کوئی خیر ملتی ہے تو اپنے تک رکھ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے. چھوٹی چھوٹی بات میں انتہائی گھبرا اٹھنا, ہائے 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 اب کیا ہوگا. پرابلم سالونگ نہ ہونا بلکہ چھوٹے پرابلم کو بڑا کر دینا, اس طرح کی باتیں کر کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو, بد کلام اور بد اخلاق ہو,
بخیل اور بزدل ہو، اور یہ ایمان کے منافی صفت ہے. ایمان اور بخل ایک دن میں جمع نہیں ہوتے. بخل مزید گناہوں کو جنم دیتا ہے. خرچ کرنے میں خیر ہے اور نہ کرنے میں شر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے. یا اپنے پہ کرو، یا کسی پہ کرو، یا انویسٹ کرو، آگے کرو اس کو. اگر تم اس کو روک لو گے، صرف جمع ہی کرتے جا رہے ہو، تو تمہارے لیے برا ہوگا. اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں. یعنی اپنی ضرورت کا بچا لو، اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. پھر اسی طرح بعض لوگوں کا دل تنگ پڑتا ہے جب کوئی مدد کے لیے انہیں پکارتا ہے. تو یاد رکھیے، جو کسی کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتا ہے، اور جو کسی سے روکتا ہے اس کا پہلا بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے. اور یہ حدیث سے مفہوم پتہ چلتا ہے. معاملات بھی تنگ ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے، بزنس خراب ہے، بچوں کی شادی نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، فلان نہیں ہوتا، ہمیں نظر لگ گئی. ٹھیک ہے، نظر بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے. اور اس میں قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، کسی کی پرواہ نہیں، کون جیتا ہے مرتا ہے، تنگ ہے نہیں ہے، کیا ہے کسی کا حال، کسی سے کوئی غرض نہیں، اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا. سب سے اچھی بات قرآن کی بات ہے، یعنی اس پر عمل ہی نہیں ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے، مشکلات کی طرف اس کو بھیج دیں گے، اس کی زندگی میں مشکلات پیدا کر دیں گے. تو یعنی بخیلی اتنی بڑی لعنت ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. پھر اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ سب سے بڑا بخل کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی دوسروں کا مال. کیونکہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہوتی، لیکن وہ بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے، وہ اس آدمی کے گلے میں لپٹ جائے گا. تو اس لیے جب واقعی کوئی ضرورت مند ہو، یا اچھا مشورہ دے دو، یا کوئی مالی مدد کر دو، یا کسی نہ کسی طرح کوئی رستہ بنا دو اس کے لیے. بخیل لوگ جو ہیں قیامت کے دن اللہ کے فضل سے محروم ہوں گے. کامیاب وہ ہے جو شح سے بچا لیا جائے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو شخص اپنے نفس کی حرص، لالچ، تنگ دلی سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیے، اور آخرت میں بھی. تو بخل کا علاج کیا ہے؟ تسبیح کرنا، خرچ کرنا اور مفلسی سے نہ ڈرنا، گن گن کے نہ رکھنا، کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتے رہنا. یزید بن ابی حبیب مرثد بن ابی عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اہل مصر کے پہلے آدمی تھے جو مسجد جاتے، اور جب بھی مسجد جاتے آستینوں میں صدقہ دینے کے لیے پیسے، روٹی یا گیہوں ہوتا. اور میں دیکھا کہ کئی لوگوں کو جب مسجد داخل ہوتے ہیں ضرور صدقہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں. یعنی پہلے صدقہ باکس کی طرف جاتے ہیں، پھر آگے اندر جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چل رہے ہیں، انہوں نے کون سا ٹکٹ رکھا ہوا ہے، ہم ہر ایک کا حق ہے، ہم بھی فیسلٹی استعمال کرتے ہیں. بالکل حق ہے، لیکن سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں پر جو جاتے ہیں تو کچھ بھی تو فری نہیں ملتا. تو اللہ کے گھر کی مینٹیننس اور دین کے کاموں کے لیے بھی تو ہمیں نکالنا چاہیے. اسی طرح ہمارے داماد ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک شیخ سے ملے جو حج کا خطبہ دیتے ہیں. ان کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی حرم میں. جب نماز پڑھ کے نکلے تو پہلے بینک کی طرف گئے، یعنی بوتھ ہوتا نا ATM، تو انہوں نے جا کے کچھ پیسے ٹرانسفر کیے. تو ان کہنے لگے کہ میں ہر نماز کے بعد یہ کرتا ہوں، میں نے لوگوں کی لسٹ بنا رکھی ہے جن کو میں دیتا رہتا ہوں.
اور صدقہ انہوں نے ہر نماز کے ساتھ باندھا ہوا ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. اللہ نے ان کو بہت دیا اور وہ آگے بھی بہت دے رہے ہیں. اور ایسے بھی ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ جمع ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے کسی رشتے دار کی ڈیتھ ہوئی اور وہ مرچنٹ نیوی میں تھے, بہت ملکوں میں ادھر ادھر جاتے آتے رہتے. جو سیونگ ہوتی, طرح طرح کی کرنسیز انہوں نے گھر کے اندر ہی رکھی ہوئی تھی, اور سونے کے بے شمار ٹکڑے, دلیاں جو ہوتی ہیں وہ انہوں نے اپنی الماری میں بند کر کے رکھی ہوئی تھی. جب ان کی وفات کے بعد وہ کھولی گئی اور نکالا گیا تو جو کرنسی نوٹ تھے ان کو کوئی چوہے ٹک گئے تھے, اور اتنا سونا نکلا, اتنا نکلا, کبھی زکوٰۃ نہیں دی کچھ. وہ تو قبر میں چلے گئے اور پیچھے سے یہ مال دوسروں کے ہاتھ آ گیا. اگر اللہ کے راستے میں کوئی دیتا تو آگے پاتا اپنے لیے. انسان کا مال وہی اس کے فائدے کا ہے جو خود کھا کے خرچ کر دیتا ہے, استعمال کر لیتا ہے, یا پھر آگے بھیجتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت نکالتے رہنا چاہیے, دیتے جانا چاہیے, اور جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ لوٹائے گا. اور بخل سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان عليها بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں. کیا پھر ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ یعنی جو اطاعت گزار فرما بردار لوگ ہیں, کیا وہ اور مجرم ایک صف میں کھڑے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ما لکم کیف تحکمون, کیا ہے تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں ان کے ساتھ معاملہ اور ہوگا, نافرمانوں کے ساتھ کچھ اور ہوگا. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ تمہیں وہ ملے گا جو تم اختیار کرو گے تمہاری چوائس کے مطابق. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ, یا قیامت تک کے لیے تم نے ہم سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے. ان لکم لما تحکمون, کہ تمہیں وہ ملے جس کا تم فیصلہ کرو. تو آخرت ہمارے فیصلوں پہ نہیں ہے, وہاں تو فیصلہ کرنے والا مالک یوم الدین ہے. سلہم ایہم بذالک زعیم, ان سے پوچھئے اس چیز کا کون دعویٰ کرتا ہے کہ انہیں وہی ملے گا جو یہ چاہیں گے. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین, یا ان کے کچھ شریک ہیں تو انہیں چاہیے اپنے شریک لائیں ذرا اگر وہ سچے ہیں اپنی بات میں. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر رکھا, اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے وہی ہوگا جو دنیا میں وہ اپنے لیے آخرت کی تمنا کر رہا ہے. وہاں اللہ کا فیصلہ آئے. لہٰذا ہمیں اس وقت ہمارا کنسرن کیا ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح اللہ کو راضی کر دیں. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قیامت کے دن کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سلامت تھے, یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے. قیامت کے دن منافق سجدہ نہ کر سکیں گے, ریاکار بھی سجدہ نہ کر سکیں گے, اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو بالکل بھی نہیں کر سکیں گے. تو ان کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, اس بات کو جو جھٹلائے اس کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو, یعنی اس قرآن کو یا قیامت کے دن کو. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, ہم آہستہ آہستہ ان کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ جس کو وہ جانتے ہی نہیں. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیجیے. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے. کون تھے مچھلی والے؟
یونس علیہ السلام اذ نادا وهو مکظوم، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اور وہ غم میں ڈوبے ہوئے. مکظوم قزمہ ہوتا ہے مشق کا منہ بند کر دینا، یعنی جو دل ہی دل میں گھٹن کا شکار ہو، غم کا شکار ہو، جو بندھا ہوا ہو، حلق سے پکڑا ہوا ہو. تو یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے تو شدید غم کا شکار ہو گئے، کیونکہ سخت اندھیرا تھا مچھلی کے پیٹ کا، اور پھر سمندر کا، اور پھر رات کا. اللہ اکبر، وہ تنہائی، وہ کیا چیز ہوگی. تو اس وجہ سے ان کی کیفیت یہاں بتائی گئی. واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں، یونس علیہ السلام کی کہانی سب نے سن رکھی. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پیغمبروں پہ کیسے کیسے سخت وقت آئے. اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب کو پکارا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم. اب اگر اس کے رب کی نعمت اس کو نہ پاتی تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ مذمت زدہ ہوتے. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے صالحین میں شامل کر لیا. اب یہ کیا نعمت تھی؟ تو اس کے رب کی طرف سے تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی نعمت کہ وہ اللہ کے نبی تھے، تو اللہ نے ان پر احسان کیا اور ان کی دعا جلد سن لی. ان کی پچھلی عبادتیں جو تھیں ان کا فائدہ ہو گیا ان کو. پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے اور پھر مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے گئے، ورنہ وہ کھلی زمین پہ پھینک دیے جاتے اور قیامت کے دن بھی پریشان ہوتے، قابل ملامت ہوتے. یہاں جس چیز کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ انسان مصیبت میں تو پھنستا ہے لیکن صرف اللہ کے فضل سے اس سے نکل سکتا ہے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک وہاں رہتے مچھلی کے پیٹ میں. تو ہمیں تسبیح بھی کرنی چاہیے، جب غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو تو تسبیح کرنی چاہیے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، پچھاڑ دیں آپ کو اپنی نگاہوں سے، یا آنکھوں سے آر پار کر دیں، یا نظر لگا دیں، کیونکہ نظر بد کا لگنا برحق ہے. نظر کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ ایک تیر کی طرح ہے جو جا کے لگتی ہے اور انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے. اللہ کا اذن ہو تو لگتی ہے ورنہ نہیں لگ سکتی. حتیٰ کہ بسا اوقات وہ اونچی جگہ پہ چڑھتا ہے اور وہاں سے گر پڑتا ہے، سوئسائڈ کر لیتا ہے، ایسی بیماری لگ جاتی. انسانوں کی اکثریت کی موت کا باعث نظر ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قدر اور قضاء کے بعد میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب نظر بد ہوگی. جانوروں کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے یہ نظر، تو اس کا علاج کرنا چاہیے. معوذتین اس کا بہترین علاج ہے. صبح شام کے اذکار، یہ ایاک نستعین کتاب ہے، یہ ایاک نستعین کتاب ہے، اس میں نظر بد کی دعائیں بھی موجود ہیں. اور پھر یہ کہ انسان کو جو نعمتیں ملے ان پر شکر گزار ہونا چاہیے، تو یہ شکر گزاری کے فائدے بھی آپ کو ملیں گے. پھر اسی طرح اگر نظر لگ جائے اور کاموں میں رکاوٹ آئے، بیماری کو پتہ نہ چلے، تو انسان کو تسبیح کے ساتھ ساتھ استغفار کرنی چاہیے. یہ کتاب ہے جس میں استغفار کی برکتیں لکھی ہوئی ہیں. پھر اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر، یعنی انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں اٹیک کر دیتی ہیں، تو وہ اعمال کرنے چاہیے جو گناہوں کو دھو ڈالیں. تو یہ کتاب ہے گناہوں کو دھو ڈالنے والے اعمال. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں گھر میں انسان ان کو پڑھتا رہے اور اپنا علاج خود کرتا رہے. اسی طرح یہ شفا کی دعائیں ہیں، یعنی جب کوئی ایسی بیماری لگ جائے یا تکلیف ہو جائے تو پھر انسان یہ دعائیں پڑھے اور اس سے انشاءاللہ نظر بد وغیرہ کا علاج ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی یہاں یہ چھوٹے چھوٹے کارڈز ہیں، وضو کے بعد کی دعائیں ہیں. استخارہ کرنا چاہیے ہر کام اہم کرنے سے پہلے. پھر گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد ہے، آپس کی محبتیں نہیں، تو یہ دعا اپنی فرج پہ لگا لے، اللہم الف بین قلوبنا، اور یہ پڑھتے رہیں. پھر اسی طرح نعمتوں پر شکر کرنے کے لیے ایک کارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا. اور یہ جو تسبیحات ابھی میں نے بتائی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح پڑھی تھی آیت کریمہ، اس کا کیا فائدہ، اور دیگر تسبیحات، تو آپ یہ خود بھی اور اپنے صدقہ جاریہ کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی دیجیے تاکہ وہ لوگ بھی چیزیں پڑھیں اور ان کی پریشانیاں دور ہوں. بعض اوقات ہم صرف ان کے مسئلے سن لیتے ہیں اور ان کو کچھ پڑھنے کو بتا نہیں سکتے.
تو یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہو تو فوراً ہی حاضر کر دیں. ہم کسی کی تکلیف دور کرنے کا باعث بنے تو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں دور کرے گا. اور اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو برکت کی دعا دینی چاہیے. ہم صرف ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں کافی. جب آپ کسی کی نعمت دیکھیں تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے. فرمایا کہ قریب تھا کہ یہ، اور جب یہ ذکر سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ مجنون ہیں. وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ یاد دہانی ہے، شرف کا باعث ہے، لوگوں کو جنت و جہنم کے بارے میں بتانے والا قرآن ہے. جن و انس اور ساری مخلوقات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ذکر آیا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہے، نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطالعے کی توفیق دے، اچھا اخلاق عطا فرمائے، گھٹیا اخلاق سے بچائے، قلم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور کچھ لکھنے کی توفیق دے، اور اپنے نیت اور ارادے کو ہم اچھا کریں، دوسروں کے لیے برا نہ سوچیں کہ کسی کو ہم دیں گے کچھ نہیں، اس کو تو کچھ نہیں دینا، اس کے ساتھ تو ایسا کرنا اور اس کو تو ویسے میں نے سبق سکھانا ہے. ان چیزوں سے پرہیز کریں اور پھر اسی طرح کی نمازوں کی پابندی کریں. اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو کیا پڑھیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ جو میں نے کارڈز اور بکس انٹروڈیوس کیے ہیں، اسٹال لگا ہوا ہے، بہن موجود ہیں، آپ لے سکتے ہیں. اور یہ بھی صدقہ ہے، بلکہ صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے. آپ کی لی ہوئی کتاب کہیں کوئی پڑھے گا، جو عمل کرے گا آپ کو ثواب ملتا جائے گا. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو صحت، ایمان، عافیت، عزت اور اپنی رحمت سے نوازے. اللہ ہماری اولادوں کو ایمان پر قائم رکھے، ہماری نسلوں میں خیر و برکت جاری کر دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کے ایمان مضبوط کر دے، ہمیں اچھا اخلاق عطا کر دے، ہمیں نظر بد اور ہر حسد شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ اس جگہ کو آباد کر دے، بہت بابرکت کر دے، اور جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا، جو پڑھا گیا اسے قبول فرما، ہمارے عمل میں اتار دے اور ہمیں مزید اخلاص عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.